اعلان سماعت فرما لیں۔ 5 فروری کو مجلس اعزاء بسلسلہ شہادت جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، جس میں ذاکر عالم عباس بھٹی صاحب، ذاکر آصف رضا گوندل صاحب اور ان کے علاوہ اور بھی علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ 5 فروری کو اسی جگہ پہ مجلس اعزاء کا انعقاد کیا گیا ہے بسلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جس میں ذاکر عالم عباس بھٹی، جناب ذاکر آصف رضا گوندل صاحب اور ان کے علاوہ اور بھی علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت بحر ذکر فضائل و مصائب جناب ملک شکیر حیدر علوی صاحب، اور ان کے بعد بحر ذکر فضائل و مصائب جناب پیر سید فرخ عباس نقوی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو جناب ملک شکیر حیدر علوی صاحب۔ صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ درود پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے بلند آواز نہ پڑھو۔ اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے نوکری شروع کی تھی جاوید سرکار، گزارش ہے لمحہ لمحہ عبادت چ گزرے جی۔ میرے بادشاہ ممبر دے وارث ممبر تے تشریف فرمائے۔ 2 سطرہ فضیلتیاں پڑھ کے اپنے واجب الاحترام نو ممبر دیونا چاہتا ہے۔ میرا ہر اس بندے دی نلین تے بوسا ہے جس تے ایمان دے مرکز دا نام علی ہے۔ جڑے بول سکتے اٹھوا دی سوچا تو پہلے ممبر چھوڑ دے سا بھائی۔ سرکار میرا ہر اس بندے دی نلین تے بوسا ہے جس تے ایمان دے مرکز دا نام علی ہے۔ عزت حسین بادشاہ دی قسم کائنات دیاں بلندیاں جس دی جتی دان کے استقبال کرن اس بادشاہ دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا بات ہے، اسے ہستی دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ عزت حسین دی قسم 40 دہاڑے امام جعفر علیہ السلام نے توحید بیان کی تھی۔ تو جو ہے نا جی 70 میں ہی کوئی پڑھنی ہے، توڑے حوالے کر رہی ہے، توڑے کو دعا لبڑ واسطے تھی۔ 40 دہاڑے امام توحید بیان کی تھی۔ امام فرمایا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ کیا وہ منظر ہو سی امام دی زبانیت ہاری چو توحید نکر رہی ہو سی بادشاہ جی توڑیاں جوتیاں کو توڑ کو دعا لبڑ واسطے جی۔ کیا وہ منظر ہو سی امام دی زبانیت ہاری چو توحید نکر رہی ہو سی۔ بھئی توحید امام بیان کر رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں بیان کر رہی ہے۔ بھئی میں اگلے دن ایک مولوی پہ سن رہی ہو سکیا روز قیامت کو اللہ اپنی ٹانگ کو جہنم میں رکھے گا۔ عزتی حسین دی قسم اسی ایسی توحید نو نہیں مندے جس اللہ اپنی ٹانگ کو جہنم میں رکھے گا۔ اسی ایسی توحید نو مندے ہیں جس نو آل محمد سجدہ کر دے۔ کیا بات ہے، جس نو آل محمد سجدہ کر دے۔ امام 40 دہاڑے توحید بیان کی تھی۔ امام فرمایا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ عزتی حسین بادشاہ دی قسم ایک مولا دا نوکر ہے جس دا نام ہے ابو دیبل بادشاہ جی۔ کیا نام ہے؟ ابو دیبل 40 دہاڑے توحید سندریاں 41 ڈین چڑھیا، سدھا اٹھے آیا جتھے امام مسند تے بیٹھے آئے، قدمہ تے ہاتھ لائے، آدھا سائیں تسی 40 دہاڑے توحید سنائی ہے وکھائی نہیں۔ ہوئے ہوئے کوئی صاحب معرفت حضرات بیٹھا ہو سی صحیح تسی 40 دہاڑے توحید سنائی ہے تسی وکھائی نہیں۔ میرے مولا اس دے پاس سے کہتے ہیں ابو دیبل مغرب دی نماز دے بعد تو ملنا نہیں، میں تینوں توحید وکھے سا۔ عزت حسین بادشاہ دی قسم نماز مغرب بیان دے بعد بابا جی ٹر پیا، دروازے دے دستک دیتی، امام دروازہ لہایا۔ میرے مولا اس دے پاس سے کہتے ہیں اندر آ جا، اپنے حجرے سامنے بٹھا کہتے ہیں کی یاد آئیں؟ اسا کہ صحیح تسی 40 دہاڑے توحید سنائی ہے وکھائی نہیں، میں بندہ وکھ نہیں اس دا حد بلند نہیں ہوتا۔ عزت حسین بادشاہ دی قسم ہے میرے مولا اس دے پاس سے کہتے ہیں داستے صحیح کتنے دن سن دا رہی ہیں؟ اسا کہ صحیح میں 40 دن سن دا رہی ہیں۔ میرے مولا اس دے پاس سے کہتے ہیں ابو دیبل میری زبان سے توحید سنتے رہے ہو، کیا تمہاری آنکھیں خراب تھی؟
نا 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 سرکار ہر بندے دا حد بلند نہیں ہویا ایڈی وڈی صدر تواڈے حوالے کر گیاں میرے مولا فرمیندن کیا تمہاری آنکھیں خراب تھیں آدھا سائیں میں سمجھیا نہیں میرے مولا فرمیندن تو سمجھ سکتا ہی نہیں میرے مولا فرمیندن سن ہمارے اور اس کے درمیان کچھ تعلقات ہی ایسے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے انجلی سارے حج جاؤ حیدری آجو بات جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ 5 فروری کو گیل چاک 114 میں مجلس ازا ہے حافظ مرتضی مہدی صاحب ذیشان نقی صاحب اور ان کے علاوہ دیگر ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے 23 رجب بلیر سیدہ میں مجلس ازا ہے سید ابو الحسن نقوی صاحب یاسر غفار کوثر صاحب اور آصف رضا گوندل صاحب اور ان کے علاوہ اور بھی علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے 23 رجب کو بلیر سیدہ میں اور یہ 21 محرم کو انشاءاللہ بال چاک میں پیر سید فرق عباس نقوی صاحب وہ پڑھیں گے ان کا اعلان ہو رہا ہے 21 محرم کو بال چاک میں سید فرق عباس نقوی صاحب وہ انشاءاللہ خطاب کریں گے تمام مومن سے شرکت کی اپیل ہے تو جناب بحر ذکر فضائل و مصائب ذاکر اہل بیت جناب پیر سید فرق عباس نقوی صاحب راولپنڈی وہ خطاب فرمائیں گے اور شہادت پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا پڑھیں گے اور اس کے بعد اسی جگہ پہ ماتمداری ہوگی تو جناب پیر سید فرق عباس نقوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ارزقا طوان وتمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد ایک صلوات محمد وآل محمد دی ذات واجباً ایک بلند درود اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے تلاوت فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اما بعد فقد قال امام علیہ السلام لکل شیء ثواب الا الدمعۃ فینا پھر بھی صلوات دعا ہے ذکر دوارس تو رٹرایا قبول فرما میں آمین آنکھو گے تو دعا قبول ہو جائے گی اور جتنی فراخ دلی نہ لاکھو گے اتنی اللہ جلدی سن لے گا کوشش کرو سب امین دی تکلیف فرماؤ جتنے بیمار نے شفا عطا فرما جتنے مقروض نے قرض ادا فرما مذہب حقان و دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اس مجلس دی عزت دے توسل نال دعا ہے کہ بانیان مجلس مومنین مجلس دامے در میں سخنے قدمے جس تا حصہ ہے تمام نو اجری عظیم و کثیر عطا فرما کسے مومن مومنہ ازادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات وچوں کسے نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بھین بھراد روزے دا زوار نہ ہو جائے اجازت ہے بات شروع کی تھی اجازت مجلس چونکہ منصوب ہے بی بی ملکہ شام نال تو دو گزارشات بی بی دے فضائل اچ بھی عزت دیائی کرنا چاہ رہے ہیں امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا
باپ کا راز ہوتا ہے. جو کچھ پیو ہووے اگوں او پتر ہوندا ہے. مگر جناب ملکہ شام دی ذات اتنی صاحب کرم اور کرشماتی ذات ہے کہ جڑی بی بی بیٹی ہو کے باپ دا راز بنی ہوئی ہے. اللہ نے یہ دو رشتے دو مختلف تعارفاں اجزم کیتے ہوئے بیٹے نے خدا نعمت قرار دیتا ہے اور بیٹی نے اللہ نے نعمت دا سوال ہے. نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں نعمت دی تھی تو تم نے کہاں صرف کی, کتھے کتھے تو لائی, کدو کدو خرچ کیتی, کہ اس تے اہتمام کیتا, اس تا کے تیاری کیا کیتی. اٹھے نے جناب اٹھے نے. لیکن جس گھر اللہ رحمت دیندہ ہے اور جس گھر ایک شہزادی دھی دی اک کھل دیئے اتھے جناب کوئی سوال واسطے نہیں کھل دی. اللہ کارخانہ قدرت چو دھی عطا کر کے آدھا یہ کوئی سوال جواب نہیں ہے. میں راضی ہاں تو تیری جھولی اچ میں اپنی طرفوں ایک تحفہ پایا ہے, ان قبول کر. جتنے بھی بڑے گھر تسی ویکھو گے انہیں تقریباً پتر ہی ہیں جڑے اپنے اپنے پیو دی زینت بنے. مثال ہے آدم علیہ السلام دا بڑا لائق پتر حابیل او بھرا مار چھوڑیا تو آدم علیہ السلام نو خدا دوبارہ حضرت شیس علیہ السلام عطا کیتے اور شیس آدم دے گھر دی زینت بنیا. ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اسماعیل عطا کیتے تاکہ اسماعیل ابراہیم دے گھر دی زینت بنے, ابراہیم دا گھر سونا لگے. یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر نے وچوں زینت ایک بنیا حضرت یوسف, پتروں کے زینت بڑھے. ٹھیک اسی طرح میرے پڑھے لکھے صاحبان میں آسان کر کے سمجھاواں کہ شیس آدم دی زینت ہے, اسماعیل ابراہیم دی زینت ہے, یوسف حضرت یعقوب دی زینت ہے, ممبر مجلس دی زینت ہے, علم گھر دی زینت ہے, سجدگاہ نماز دی زینت ہے, درود عقیدے دی زینت ہے, ناد علی اپنے سر دا تاج دی زینت ہے. اسی طرح زینب علی دی زینت ہے. خدا اے دھی حضرت امیر المومنین نو دتی کہ علی ابن ابی طالب دا گھر سونا لگے. ہن جڑے میں انبیاء دے گھراں دے نا چاہیں انہاں وچ او زینت تاں بنے کہ انہاں جیسا ہور انہاں گھراں وچ کوئی نہیں. پہلے پہنچن والے میں جناب متھے تے ہاتھ رکھ کے بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں تمہارا جڑے سفر پہلے نال کر رہے ہو. کیا شیس علیہ السلام جیسا کوئی اور پتر آدم کول ہے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام دی منزلت جیسا ذبیح اللہ کوئی اور حضرت ابراہیم کول ہے؟ کیا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کول ہے؟ نہیں. مگر علی کے 18 بیٹے تھے, 2 امام تھے, 1 عباس. اس بندے میں شیعہ نہیں مندہ جدہ ہاتھ تھلے رہ گیا. علی دے 18 پچرائیں جو 2 امام اور 1 عباس کے ہوتے ہوئے جو کائنات کی زینت علی کی زینت بن جائے اسے حضرت زینب کہا جاتا. اور حضرت ابو الفضل العباس جس نو تسی علی دے پترائیں جلالیاں لا دیو, علماء لا دیو, صاحب مقام و منزلت آ دیو. میرے مولا دے کیا مقام کہ صاحب عقیدہ بندہ تو حضرت عباس تو ڈر رکھتا ہے. مشکل تسی کتھے جاندے ہو, علم تلے نہ ہو جاندے.
تسی کل تک میرے جملے تے واہ واہ کر دے رہو یا تختی دل تے لکھ لو. واہ واہ تو زیادہ تختی دل تے لکھنا ضروری ہے. تسی تختی دل تے لکھ لو. میں سمجھا میری مجلس مکمل ہے, میرا آیا مکمل ہے, میرا سفر مکمل ہے. تم مشکل میں صاحب وفا عباس کے علم کی طرف جاتے ہو, عباس مشکل میں حضرت زینب کی طرف جاتے ہو. میرے بزرگ تائید کر رہے ہیں اور انہوں دی تائید دعا بڑھ رہی ہے میرے صاحب. اور زینت کی میں بڑھایا حضرت رسول اللہ نے اپنی نواسین چاہ کے آکے ہی زینب کہ یہ بیٹی باپ کی زینت ہے. میری مخدومہ دی ایک ذات ماں بھی پائی جاندی ہے اور باپ بھی پایا جاندہ ہے. کیا ہے میری مخدومہ دے شان تھوڑی بات ہے, بس زمانے ثانی زہرا تو ملی ہے, ثانی زینب نہیں ملی. پھر اور ثانی زہرا میری مخدومہ کیوں آکھیا گیا کہ مدینہ دی عورتاں روایت کر دیاں بھئی بعد از بنت رسول خدا جس دا دل کر رہا اس دوبارہ جناب سیدہ دی محفل بیٹھئے, انہاں کلوں کو مسائل دین پوچھئے, انہاں نال گل گفتگو کریے, انہاں دا لہجہ و گھن گھرج سنیے, انہاں دا سلسلہ تبلیغ اپنائیے, انہاں کلوں کچھ مستفید ہوئیے. تو انہاں مدینہ دی عورتاں روایت کر رہی ہیں کہ ہم حضرت علی ابن ابی طالب کی اس بڑی دختر کے پاس بیٹھتے تھے اور ایسے بولتی تھی جیسے ماں بولتی ہے, ایسے چلتی تھی جیسے ماں چلتی ہے, ایسی چادر تھی جیسی ماں کی چادر ہے, ایسے دین بتایا جیسے ماں بتاتی ہے. میں اس تو اگے فضائل یاد کرن دی کوشش نہیں کی تھی. ان دی ماں دی ذات دا اپنا اعجاز ہے. بی بی مدینے میں دین بتائے تو ماں کے لہجے میں, شام میں دین بچائے تو باپ کے لہجے میں. حیدری یا علی یا علی. انہیں دستے میں پردیداران دی یہ جگہ اتنی جگہ. اچھا بسم اللہ. بی بی شام اچ دین بچایا ہے تو اپنے بابا دے لہجے. صاحبان گرامی قدر محبان محمد و آل محمد دو ہستیاں نے. میں بی بی ملکہ شام دے ذرا دعا فرمانا. میں بی بی ملکہ شام دے حرم وچ کھڑا اس مجلس پڑھ کے میں باہر نکلے حادثے تو بعد. تو حکیم خاندان دے بڑے صاحب عقیدہ مجتہد سجدہ ریز ہوئے بی بی دی دروازے دی چوکھٹ تے, اور میں سمجھ آ گئی. انہوں نے کو گل گفتگو ہوئی تو میں انہوں نے پوچھا بھئی اتنی بڑی سلطنت کہ جب سارا نقصان محمد و آل محمد دے گھر دا اور مرد مک گیا تو پھر امام سجاد دے ہوں دیاں اس اصل دشمنی جناب عالیہ نال کیوں رکھی. وہ مجتہد ایک گل کی تھی بی بی دے حرم میں چورو بالکل لگتا ہے اس پورا واقعہ اور پوری حقیقت بند کر دیتے. اس نے کیا قاتل ہمیشہ چشمدید گواہ سے گھبراتا ہے. قاتل ہمیشہ چشمدید گواہ سے ڈرتا ہے. حضرت رسول اللہ تعالیٰ کے حکیم مجتہد لفظ حضرت رسول اللہ تعالیٰ کے شہزادہ علی اصغر تک اور جناب زہرا تعالیٰ کے مخدومہ سکینہ تک جس ہر قتل اپنیاں اکھاں نال ویکھیا ہے وہ کلی زینب ہے. اور میرے پڑھے لکھے صاحبان اگر تو محنت ویکھنی ہوئے کہ اس دین نو بچان کس لیے تو وہ تو انبیاء دے شکریہ دے علی روایت تو بات واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام دی ذات پر سامنے آسی کہ دین بچیا تو حسین ابن علی دی وجہ تو بچیا. چلو الحمدللہ سکون ہو گیا, ان مجلس سہل ہو گئی, آسان ہو گئی. ہر شب جمعہ حضور علیہ السلام کلہم انبیاء اللہ کے کیا کربلا نہیں جاندے اور کربلا جا کے آگ دن حسین تو سن بچایا اسی طرح شکریہ ادا کرنا ہے. حسین ابن علی اپنے نانا مسند تے بہا کیا دیں تسی بہو پھر میں اپنے موسن کو لو ہوا. فرمایا آپ کہاں چل دیئے؟ فرمایا آپ وہاں آئے ہیں جس نے آپ کو بچایا ہے, حسین وہاں جا رہا ہے جس نے حسین کو بچایا ہے.
مگر اس عزاداروں میں صرف ایک لکیر ایک نکھیڑا کر دینا کہ حسین ابن علی کتنی دیر لگی. دین، طواف، کعبہ شریعت، قرآن، عبادت، تلاوت، ریاضت، قناعت، انبیاء، رسول، صحیفے، کتاباں، یہ سب کچھ بچان دے حسین ابن علی نو لگے 9 گھنٹے. عمر ابن سعد پہلا تیر فجر دے بعد حسین دے خیمے چ ماریا، عصر عاشور تے جنگ مک گئی ہے، 9 گھنٹے دا وقت لگتا ہے. ادھر بندے پوچھ دن بھئی اسی حسین دی بہن دی غریبی تی روندے کیوں ہاں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں کلمے دی قسم 9 گھنٹے لگے حسین دے دین بچان دے ہاں، 2 سال لگ گئے زینب دے حسین بچان. اور حسین ابن علی جڑا بندیاں مارے ہیں وہ دنیا تو اولے کر کے مارے ہیں. کربلا ہون تو اڈے اس تے بڑا بڑا مقدس شہر اور بڑی مولا اخدے وہاں جو ہے ہی کربلا مولا ہوں. کربلا ہون مولا حسین ابن علی دے قاتل دے خون دے گرن دے بعد پہلے تو دنیا دا ایسا اولا ہی جتھو نہ کوئی قافلہ گزرد آئی، نہ کوئی رستہ آئی، نہ کوئی روٹ آئی اتھے عرب دیاں قافلیاں دا. اتھے اولے کر کے کیوں گھیریا گیا تاکہ ایسی جگہ ماریے کہ پتہ ہی نہ لگے کسی نے. اور پوری پلاننگ ہے کہ ایسی تنہائی اچ ماریے کہ کوئی گزرن والا بھی نہ ہوئے، کسی نے خبر ہی نہ لگے کہ اس لکو دک سہراج ہویا کہ کون ماریا گیا ہے، کدن ماریا گیا ہے. ایک علی دی دھی آئی جس ہر چوک تے کھلو کے دسیا ہے میرا نمازی ماریا گیا ہے، میرا تسا ماریا گیا ہے. اور امام علی مقام دا قاتل اونج چھپ جانا ہی جی میں حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام دا چھپیا. حضرت یحییٰ دا نسل اسحاق نے، حضرت امام حسین علیہ السلام نسل اسماعیل نے. حضرت یحییٰ بھی 3 دن دے تکے تسے، حسین ابن علی بھی 3 دن دا تسا. حضرت یحییٰ دا سر بھی محفل شراب وچ رکھیا گیا، حسین ابن علی دا سر بھی محفل شراب وچ. حضرت یحییٰ دا بھی انتقام ہوئے. بخت نصر بادشاہ نے ایک رات بنی اسرائیل دا 70,000 بندہ قتل کیتا. حسین ابن علی دا بھی 2 انتقام نے، ایک چھوٹا موٹا مختار لیا ہے اور دوسرا منتقم آل محمد توڑا پردے وچ بیٹھا جڑا انتظار وچ ہے. اور ہر توڑے آنسو نال میرا مولا دعا منگدا ہے توڑے واسطے بھی اور اپنے واسطے منگواندا ہے بھئی نہ آنسو آئی دعا کر میں ظہور کراں. میں ویکھاں تے صحیح کیڑے بازار چو ننگے سار علی دیاں دھیاں گزارے. مگر مجلس میرے پڑھے لکھے صاحبہ حسین ابن علی دی ہے، یحییٰ دی نہیں ہے. تو یحییٰ کول زینب جی بہن کوئی نہ آئی جڑی ہر چوک جا کے دس دی میرا نمازی مارے آن. یہ روایت علالعلان علماء نے لکھی ہوئی ہے کہ مکہ جناب محمد حنفیہ آکھیا میں تواری گل مندہ تسی میرے امام ہو لیکن ایک بوجدہ بھیراواں رشتہ بھائی بھی تو ہن من. میں ایک بھائی دے رشتے نال گل کرداں میں اپنے پیو دیاں دیاں عراق دی گرمی اور جنگلہ توڑے نال نہیں جان دینیاں. حسین فرمایا جتنیاں میریاں بہناں اتنیاں تیریاں بہناں او سامنے بیٹھیاں جا پوچھ لے جڑی جانی چاہے. میں حسین انہوں نہیں روکدا. جناب محمد حنفیہ سب تو پہلے جناب عالیہ دے معامل دا پردہ ہٹا گیا میں توڑے اٹھ دی مہار کھولنا بہن بھرا مدینے جانے ہیں نانے دے روزہ کل ہے اتھے چراغ بالساں اے سجن ساڑے ہٹا سن. ازادارو جناب عالیہ دے منہ چو جملہ نکلیا جڑا دامن عرش تے لکھو قلم نور نال تے دا حق نہ دا ہوئے. پردہ معامل دا بند کر کے پیا دی حنفیہ ہٹ جا نانے دے روزے تے لگا جا. تو کی چاہنا ہے اے دا قتل انج چھپ جائے جی میں یا دا چھپ گئے. میں چوک بازار کھلوں کے دسنا ہے میں نہ ہوئی تو حسین چھپ جائے گا. میں دسنا ہے میں میرا باغی نہیں میرا نمازی آئی. اور میری مخدومہ دے لگا عقیلہ بنی ہاشم کیوں جڑی امامت نو مشورہ دین دی آئی کتنی صاحب فہم و فراست ہو سی. جس تو امام پوچھ دیں آن بھئی کیا کرنا چاہیے نہیں پوچھیا امامہ. امیر المومنین آخری رات پہ دن میری 2 چیزیں رہ گئی ہیں تو میرے مولا دھی دے سامنے گل کیوں کی تھی اور دھی انہوں بلا کے کیوں کی تھی. پتر بھی تو علی دی 18 بیٹھے ہیں. امیر فرمایا چیزیں رہ گئی ہیں. دھی پوچھا کیڑی فرمایا بابا ایک کیڑے. علی فرمایا میرے بیٹا ایک خطبہ ایک سجدہ کون کتنی ہائی کرے تے حق ادا ہوئے استقلال جناب عالیہ دا. پیو دے پیرہ تے ہاتھ لا کے دی تے پر روندے کیوں جڑا سوکھا ہے وہ پترم دے چھو تے جڑا اوکھا ہے وہ تھی. امیر فرمایا میرا سجدہ سوکھا ہے. حسین دا ہاتھ ناب کیا دی اٹھ سر جے دوا دا کر وے دے رہے بھرا بھین علتے بھین استقلال دی ملکہ صبر دا پہاڑ بڑھ کے پیا دی بابا تیرا خطبہ جانے تو میں جانا.
ہائے نکلے ازادار دی تو پتہ لگے میں جملہ آکھیا تے ازاداراں ہائے کیتی ہے. امیر فرمایا پڑھ لیں گی؟ میری مخدومہ فرمایا بابا پڑھ لیں گی. ایک گل دسو میں پڑھنا کتھے ہے؟ امیر فرمایا اے پھر پوچھو نہ تے اچھا پوچھو ذرا بیراواں تک صدا جائے. میری سیاں کہ بابا میں کتھے پڑھنا ہے؟ علی تکیے تو زخمی سر چاہ کیا دن اتھے پڑھنا ہی جتھے میری نسل دے قاتل کٹھے ہو جائے. اے اگلا جملہ نا جڑا سان شیعان بڑا روائے گا. امیر فرمایا میں نے تسلی کرا ذرا تھوڑا جا قرآن سنا. اچھے اچھی دھاڑ مار کے روئی تو میری سینا دی بابا جی میرا قرآن سننا ہی نا اپنے پتران آخ تیرے حجرے جو باہر نکل جا. بھلا بلند ہائے کرنا لے ازادار بابا میں نے قرآن. امیر فرمایا نہیں میرا دل ہے میرے پتر بھی اتھے ہی ہون تو میری دھی سنائے. اور قرآن جدن قرآن پڑھے گا تو قرآن نو ویکھ کے تو نہیں پڑھے گا. قرآن پڑھ رہے ہیں. میری مخدومہ 5 آیتاں قرآن دیا پڑھیاں تے 5 آیتاں دے بعد میری مخدومہ دا آواز نہ نکلیا لب ہلدی رہے تے علی دا متھا زخمی دیوار نال جا لگا. بابا روندے کیوں؟ علی رو کے فرمایا تاں پہ رونا ہو بھراواں سامنے قرآن نہ پڑھ سکتی شرابی سامنے خطبہ کے میں اور ازادارو مجلس اول و آخر حسینیت دی جتنی سرکار ہے میں گل ختم کر دیتی. اس سب دی مالکہ و محافظہ دا نام حضرت زینب. میری مخدومہ دا لقب ہے امینت الامامت امامت کی امانت دار. سب تم کتنیاں پگان میری مخدومہ جڑیاں امامت دیاں چاہ کے اگلے امامہ دے سر تے رکھیاں. 21 رمضان حسن دے سر تے رکھی 28 سفر 50 ہجری حسن دے سروں چاہ کے حسین دے سر تے رکھی. مگر ازادارو انہاں 2 پگان دے بعد تے اخیر ہو گئی جدن شام غریباں بلدے ہو یا خیمے آئے گھر نو آگ لگی ہو یا ظالم چادرہ پہ لٹ دے. مشکل ترین پگ دی تبدیلی اگر ہوئی ہے نا آئمہ دی پوری فہرست تو امام سجاد دی سب تو اوکھی بے سارے ہاشمی ایک پاسے سجاد دی منزل بھئی یہ کیوں جے کو سڑدیاں بلدیاں خیمیاں ویچ پاگ پیو دی بننی پئی جیندے سامنے غیرت 5 تن دی ونج پیش کچہری تھئیے تائیں این شباب دے عالم ویچ جھوک کمر سجاد دی گئی. اور ازادارو میری مخدومہ دی پہلی نماز جڑی بیرامہ دے بعد پڑھی کس مسائب دا ہاتھا کیتا جائے تو جناب عالیت جدن میری مخدومہ دی شہادت یا مختص مجلس آ جائے نا بی بی نال تو پھر ایتے کھلو کے سوچنا پوندا ہے بی بی دا کیڑا مسائب بیان کیتا جائے. جناب زہرا دے غم کھولو تے اگے دھی کھڑی ہے امیر المومنین دے کھولو تے اگے دھی کھڑی ہے حسن حسین دے کھولو تے نال بہن ہے شبیر دیاں پتران دے غم کھولو شبیر دیاں دھیاں دے غم پڑھو حسن دیاں پتران دھیاں دے پڑھو جناب سجاد دا پڑھو جناب باقر دا پڑھو مدینے دی گل کرو کوفے دی کرو کربلا دی کرو اسکلان دی کرو شام دی کرو کیڑا ماریاں نے علی دی دھی نو. میں مقدی مکا دینا 36 شہریں چو چوک نہیں جتھے آلیان بندیاں ماریا نہ ہو. میں شاید سمجھا نہیں سکیا یا میں انہوں آسان کر کے میں انہوں آسان کردہ تاکہ ہر بندے دی آئے نکلے. یہ بہنہ بیراون کی میں مل دیاں جدن عرصے بعد بھرا سامنے آئے بہن سر چکان دی ہے نا بولو زدارو اور بھرا سر تے ہاتھ رکھ دے. 2.5 سال بعد آلیہ وطن دے واپس آئی تو حنفیہ سر تے ہاتھ رکھے ازادارو تو رہائے نکلی تے جناب آلیہ مٹی تے جھڑ پہ. حنفیہ کیا ناراض ہے؟ آدھی ناراض نہیں ذرا ہاتھ دیکھ. حنفیہ ہاتھ ڈٹھا تے آلیہ دے سار دی رات حنفیہ دے ہاتھ نہ لائی قبضہ تلوار تے ہاتھ لا کے پیا دے کس مارے ہی میں بدل لواں. میں بندہ وے کھان جڑا دے میں مجلس گیا میری ہائے نہیں نکلی. اتنا تڑپی ہون دی ماں رو رو کے برا دے گل بھائی پا کے آدھی ہے میری رات دا بدلہ نہ لے سکدا 36 شہرہ جو بندہ ہی نہیں جس تیری بہن نو مارے. ایک زخم اتھے واضح ہوئے اور دوجہ زخم واضح ہوئے جو نبی پاک دی قبر تے آئی میری سین چولا امام علی مقام دا
پایا نبی دی قبر تے انجی ہے میرے، اور قبر نبی دی ہلن لگ گئی. میری قوم دے بچے بچے نے گل یاد ہے تے ازادارو کون ہے جڑا اگلی گل تے ہائے نہ کرے یا اس نو برداشت کر جائے. جدن قبر ہلی نہ تو میری سین چولا چاہ لیا. میں کھولنی نہیں گل، تسی آپ سمجھنی تے ہائے کرنی. کنڈ کر کے پیا دی نانا ہے تے پتر دا چولا ہے. کسے ٹائم راتی میں اپنی قمیض لائے کے تیری قبر تے پاواں پھر تن پتہ لگے تیرے پتران زیادہ ماریا نے یا تیریاں دیاں زیادہ ماریا. خدا تو نے آنسو قبول کر. اور ازادارو تقدیر علی دی دین پھر شام بلایا جتے آج بی بی دی ہے مرکز منور ہے. شام جان لگیا میری سین مدینے تو ڈائریکٹ نہ گئے، رستے کربلا رکے. حسین ابن علی دی قبر کول بیٹھی، میرا دی قبر تے ہاتھ لا کے پیا دی میرا ایو سفر اخیری ہے، نہیں وطن تے قبر نصیب ہے، میں رول کے مرنا ہی شام دے ویج تے کو پیو دا شہر قریب. بی بی آدھی ہے میری موت سنے پڑھ فاتحہ دے میں میرے ہن حالات عجیب ہے، تے کو راہی آ اطلاع دے سن مر گئی یہی بھین غریب. یہ تو ساوری جاگیر ہے میری مخدومہ دی جتے میری مخدومہ دا. تشریف رکھو جناب، تشریف رکھو. یہ تو ساوری جاگیر ہے. جناب جعفر تیار تحفے وچ دیتی آئی اپنی نو، اور اس جاگیر دے بارے تو بڑے چرچے ہیں. جناب ایک کہانی پھر میں تھوڑی پیچھے لے جانا. مدینہ چھوٹے آج دن تو جناب عبداللہ جناب عالیہ نے بلایا. سید التجار مشہور ہیں نا جناب عبداللہ، بہت بڑے تاجر ہیں. نون محمد کو غریب پہ ہو دے پتر تھے نا، بڑے لاڈلے ہیں. جے لتھے ہوئے انہاں علی اکبر دے پائے تو وہ تا عالیہ دی محبت تو پائے، مگرنا بہت پیارے لاڈلے پتر ہیں جناب عبداللہ دے. تو جناب عبداللہ نے بلایا اور جناب عبداللہ نے آکھیا، جناب عبداللہ نے آکھیا عالیہ کچھ زمین ایسی نہیں ملک عرب بھی اور اس تو باہر بھی کہ جس خطے توڑی جگہ نہ ہوئے. یمن جاؤ تو ساڑی جگیر ہے، حجاز جاؤ تو ساڑی جگیر ہے، فلاں جگہ جاؤ ساڑی جگیر ہے، نجد جاؤ تو ساڑی جگیر ہے. میری سین ہولے ہولے پوچھیا شام ساڑی جاگیر کوئی نہیں؟ ازادارو میرا اللہ گواہ جتر شام دا نام آیا نا تو جناب عبداللہ رو پے. جناب عبداللہ فرمایا عالیہ تو سجان دے ہو بھئی شام بھی توڑی جاگیر ہے اور میرے بابا وہ تو انتوفیج بھی دیتی ہوئی ہے، مگر سید دی اس گل نو ذرا سمجھنا اور ہائے کرنا. عبداللہ دوہ پتران لویک کے دھیاں لویک کے انہاں نے پیا دن تسی ذرا حجرے چو ہٹو میں توڑی اممہ نال گل کراں. جدن شوہر دے سامنے روبرو آئی نا میری مخدومہ تو میں جناب عبداللہ فرمایا میں شام دا تن تاں نہیں دسیا میں شاءاللہ تقدیر تن شام نہ لے. تو جس ملک جاویں شاءاللہ شام نہ جاویں. ازادارو میرا اللہ گواہ ہے میری مخدومہ پھر شام آ گئے اور درخت جدے نال حسین دی سانگ کھلاریاں نے رات دے قیام دے بعد علی دی دیا کہ اما فضا جاؤ ویکھو وہ ہے. فضا روندی واپس آئی تا دی پھر آدھا معجزہ ویکھ خشک ٹہنیاں چو حسین دا خون جاری ہے. درخت نہان اللہ کے بھیا دی حسین پکھی مردے ویندن زینب چوکھا جی منا. ازادارو اگلا وین کر کے بھیا دی حسین میں ایڈے وڈے نواب دی تھیاں میرے حجرے کدی عباس اجازت بغیر نہیں آیا. میری غربت ویک تیری محبت پچھے میں ہر چوک اچ پتھر کھا دے. میں پتران نہیں روئی میں تیرے اکبر نو روئی ہاں. میں اپنی چادر نو روئی میں تیری تس نو روئی ہاں. میں تیرے سجدن روئی ہاں. میں تیرے گھوڑے تو کھلان نو روئی ہاں. ویک نہ میں باغی دی بہن ہول گئی ہاں. خدا لعنت کرے زبیر ابن تمیم ملعون تے. دل دکھے تو میں معاف کرنا، جتنی وس چوے اتنی ہائے کر دینا تاکہ امام سجاد نو امام قائم نو انہ دی جدہ دا پرسہ نصیب ہو جائے.
ازادارو زبیر ابن تمیم میری مخدومہ روندی نو علی اکبر دا قاسم دا عباس دا تے حسین دا پرسا دیتا اور شیعہ نہیں جدی ہائے نہ نکلے تو عالیہ دا سار انج کھلے آج میں 19 رمضان علی دا کھلے تھوڑا جی دا ایک کو کھولنا ذرا پہلا وین امیر المومنین دی ضرب دا پہلا وین حضرت جبرائیل کی تائی چوتھے آسمان جناب زہرا دے قتل دا پہلا وین امام حسین علیہ السلام کی تائی گھر دی چھت امام حسن دے پہلا وین امام حسین کی تائی مگر ازادارو حسین ابن علی دا پہلا وین حسین دی دید حسین دی سے بہن کی تائی جناب عالیہ دے قتل دا پہلا وین کس کی تائی چٹے والا علی فضا دور کھڑی آئی جدن عالیہ دے سر تے مکان آئی پچھے مو کر کے آدھیے سجاد ماں مر گیا میرا مولا شام میں کھاوی جڑے ہائے کر رہے ہیں ہاتھ کھول میں میرا چاہ بی بی آدھیے سجاد سفران دی سنگتن مر گیا مرحبا آزادارو مرحبا آزادارو مرحبا آزادارو میری مجلس وچ کوئی ہائے نہ کرے جڑا ماں دی جھولی چو آزادارے او سجاد دے وین تے ہائے کرے اے وین میرے مولا کربلا نہیں کیتا جدن شام ماں دے میت تے آیا ہے زخمی ماں دا زخمی سارے سجاد جھولی اج پایا ہے رات ودھیے ترو کے یاد ہے میرا اللہ میں یتیم ہو گیا بیجا میرا چاہتا میرا اللہ میں یتیم ہو گیا میری ماں بھی آئی ہے میرا بابا بھی آئی ہے اور اتھو تسی کسے نگے نہیں آن دینا آپ بیٹھے ہیں نا آپ نے خیال رکھنا کہ یہاں آگے کوئی بھی نہ آئے میری اماں بھی آئی میرا بابا بھی آئی ازادارو میرا اللہ گواہ شام دا جنگل ہے شام دا جنگل ہے 18 براواں دی بھین ہے اتھے جگہ ملے بیٹھ جاؤ میرا محترم بیٹھ جاؤ میرا چند بیٹھ جاؤ اتھے جگہ ملے تو شام دا جنگل 18 براواں دی بھین رب ٹر تو رہے مجلس دا رب جانے کہن دے پاسے نال سجاد رات پیاروں دو جس اوکھی ماں شام دے جنگلان چ دفنائی آئی عزادارو میرا اللہ گواہ جنت چو تابوت سکینہ آیا ہو رغل مان رے آیا آگے پردہ بنیا علی دی دیدہ 18 براواں دی بھین دا غسل شروع ہوئے زیادہ میں نہیں آدھا میں اتنا ہی پہ آدھا عزادارہ لیا قرآن رکھ میرے سارتے میں تے کر سوال علی دی دید غسل نو کتنی دیر لگی ہے 1 گھنٹہ زخمی جتنا میت ہوئے 1 گھنٹے غسل ہو جاندہ ہے 2 گھنٹے چو جاندہ ہے 3 گھنٹے چو جاندہ ہے علم نب کے بندہ معافی منگے جدا سینے تے نہ آوے آن دی اممہ دا دیگر غسل شروع ہویا تے رات ڈال گئی ہے سجادہ دے اممہ دیر کیوں ہوئیے فضا چادر لہا کے باہر آئیے آدھیے سجاد کے پوچھنا ہے نہیں رات رک دی اندے زخمہ دی کوئی دس بچڑا تدبیر جتھے ہاتھ لاوا حالے میات ویندہ ہے آباد راوے آباد رہے خلیبہ کر کے رونا لے ازادار آباد رو ازادار اللہ گواہے ازادار اللہ گواہے اے روایت لفظ نن جڑے میں آکھن کہ جنت چو تابوت سکینہ ازادارہ نا اے میں احترام دا عقیدے دا جملہ کیا ہے اگر روایت سننا ہے تو انج ہویا شام دے جنگلج پہ او پتر ٹور پائے 4 لکڑیاں سجاد چاہیاں ہے کوئی ہائے کرنا لا 18 بھراواں دی بھین دا جنازہ رکھیا ہے کوئی ماتم کرنا لا سجاد پاگلا یہ کربلال منہ کیتا ہے بابے نے نہیں بلایا سجاد انہوں بلایا ہے جو شام حل گئی ہے رات رو کے یاد آئے چاچا غازی
جیڑی چاہ کے کھڑاندی رہیا او شام وچ مر گیا حسین کروٹ بدلیا ہے پتر دا سینہ چم چم کے یاد آئے اٹھی چھوڑ مزار ہون شام جلائے میرے نانے دی تصویر ماں مر گئی ہے یاد آرہا کدی نہ روو آزادار کدی نہ رویں آزادارا کدی نہ رویں آزادارا میرا اللہ گواہ آزادارا میں نے بول کے جواب دے آئے ساری دھینا لوکھا نہ ہوئی دھینا لوکھا نہ بولنی آزادارا میں تن جناب عالیہ دے جنازے دا واسطہ دے رہے ہیں پتر برداشت کر لیندن دھیاں تو نہیں ہوندہ دھی چپ کر جاندی ہے لیکن اندر دل ترٹ جاندہ ہے میرا اللہ گواہ آزادارا ساری زندگی تھی امیر دی ہوئے یا غریب دی ہوئے کچھ نہیں منگ دی دو موقعہ تے منگ دی ہے عید آوے تدھی عید منگ دی ہے موت آوے تدھی کفن منگ دی ہے قربان عید آئی زینب دا بابا مارے آ گیا کفن دیواری آئیے عالیہ دے پہ کے موک گیا ہے ترائے واری فضا کیا ہے سجاد کفن مرحبا 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 خلیبہ کر کرونا لے ویڑا آباد رہی ہائے کرنا لازادار لکھواری بابا میرے مولا نے مونڈے تو پھٹیو یبال آئی ہے انجی کے سردارو ایک وری سین دے قتل دا واسطہ دے رہے ہیں ایک وری آنکھ چاہ میری آنکھ چخپا میں بڑا محرلہ وین کرن لگا میرے مولا نے پھٹیو یبا دیتی ہے شام کربلا دی دھوڑ چھنڈ کے اس عبادہ کفن جناب عالیہ مل گیا میت چاوین ہستے کتنے بندیاں دی لوڑ ہوں دیا ہے ازادارہ دن سیر 4 بندیاں دی ہے پہلا پاوا سجاد نے چایا نالا باکر نے چایا اساں دھیاں نالا کے مٹی تے بائے کے تاروں نے پاوے بڑھڑی آئی پچھلے ڈوئے پاوے فضا چاہی آدھی ہے پہلا وین کر کے آدھی ہے وطن تے مر رہا ماتم جائزے تیرا جنازہ پھرا چاہویں نا تم 18 پھراواں دی بھیڑے تیرا اکبر ہوئے مرحبا 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 ویڑا آباد رہی ازادارا میرا اللہ گواہ شام دے جنگل 4 قدم جنازے چاہیا ہے یا پہلی نور دی ہماری آئی ہے ہولے ہولے وین آئے ہٹ جاؤ میں محمد آ گیا ایدہ نانا رول دی رہی ہے میرے کلمے پچھے ایدہ نانا آ گیا اگلا وین آئے دا بابا آ گیا اگلا وین آئے میں حسن آ گیا اگلا وین آئے میں حسین آ گیا اگلا وین آئے میں قاسم آ گیا اگلا وین آئے سجاد من دے میں اکبر آ گیا عالیہ دا میت حلی آئے بی بیاں دیئے سجاد اجڑ میرا جنازہ نہ دے انہا سارے تو پوچھ او کیوں نہیں آئے سوڑ موت میری ماتم حسین اماں مول بنیے نے دلالے کیا راج رہ دے پڑھاں یا دعا میں گا دے وہاں کرو کرو ہاتھ دا اشارہ ہاتھ بھی کھاؤ جڑے ہلکے دے ماتمی ہو جڑے عالیہ دی چادر دے ماتمی ہو میری اگلی گل ماتمی نال ہے ہر کوئی سجاد کھولا علی دھی دا جنازہ کلیاں ویکھیا علی پاگلا ہے عالیہ دے جنازے تے جھکیا ہے علی چہرے تو کفن دا کپڑا ہٹایا ہے سیدہ دا عالیہ میرے سامنے قرآن نہیں پڑھیا آج بابا پوچھنا یا کیویں بولیے نا شرابی دے کیویں ٹریے وچ بازار کیویں ڈتیانی خطبے ماتم عالیہ